اسلام آباد میں پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کے دوران وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ حکومت نے برآمدات کے فروغ اور معاشی سرگرمیوں میں اضافے کے لیے قابل عمل اقدامات کیے ہیں۔ ان کے مطابق ایکسپورٹرز کے لیے 70 ارب روپے کی اضافی سبسڈی مختص کی گئی ہے تاکہ انہیں 4.5% کی کم شرح پر فائنانسنگ دستیاب ہو سکے۔ وزیر خزانہ نے بتایا کہ زرعی شعبے کی ترقی کے لیے زرعی مشینری پر کسٹم ڈیوٹیز ختم کر دی گئی ہیں، جبکہ زرعی قرضوں کی فراہمی کا حجم 20 ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹیکس نیٹ کو وسعت دینے اور نظام کو مزید شفاف بنانے کے لیے جدید خودکار ٹیکس سسٹم متعارف کرایا جا رہا ہے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ توانائی کے انفراسٹرکچر پر موجود دباؤ آئندہ مالی سال کے کچھ عرصے تک برقرار رہ سکتا ہے۔ دوسری جانب وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی نے بجٹ کو عوام، صنعت کاروں، ایکسپورٹرز اور تعمیراتی شعبے کا بجٹ قرار دیا۔ ان کے مطابق حکومت کی اولین ترجیح تنخواہ دار طبقے کو ریلیف فراہم کرنا تھی۔ انہوں نے کہا کہ کاروباری برادری سے مشاورت کے بعد مختلف شعبوں پر ٹیکس کم کیا گیا ہے، جبکہ شپنگ انڈسٹری کے لیے بھی ٹیکس میں کمی کی گئی ہے۔ بلال اظہر کیانی نے مزید بتایا کہ 1 لاکھ روپے ماہانہ آمدن رکھنے والے افراد پر ماہانہ ٹیکس 500 روپے رکھا گیا ہے، جبکہ 2 لاکھ روپے ماہانہ کمانے والوں کا ٹیکس 13,500 روپے ماہانہ ہوگا۔ سالانہ 6 لاکھ روپے آمدن رکھنے والے افراد ٹیکس سے مستثنیٰ ہوں گے۔ ادھر وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے دعویٰ کیا کہ FBR میں سفارش اور سیاسی مداخلت کے کلچر کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ ان کے مطابق FBR اصلاحات کے نتیجے میں اربوں روپے کی مالی نقصانات اور لیکیجز کو روکا جا رہا ہے، جبکہ شوگر انڈسٹری میں موجود 60 ارب روپے کی لیکیج کے خلاف بھی اقدامات کیے گئے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ بجٹ میں متوسط طبقے کو ریلیف اور ملک کو ترقی کی نئی راہ پر گامزن کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ وش نیوز، اسلام آباد۔